پہلے نمٹاؤ. گھر میں آنا جانا، باتھ روم میں آنا جانا، مسجد میں آنا جانا، 3-4 کام تو سارے جو روز کرتے ہیں، باقی 2 ہی 50 کام تو نہیں ہے، 2-3 چیزیں. مسجد میں روز آتے ہیں الحمدللہ، گھر سے نکلتے ہیں روزانہ، گھر میں جاتے بھی ہیں، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، نکلتے ہیں بھائی. اور تیسرا کام مسنون دعاؤں کا اہتمام. نہیں آتی سیکھنا شروع کر دو، تھوڑی تھوڑی قطرہ قطرہ ذریعہ شروع. مسجد میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، اذان ہو گئی ہے دعا. جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی. اور یہ دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان میں ہوگا. نبی کسی کافر کی سفارش نہیں کرتا. ہمیں دعا ہی نہیں آتی، جنازے کی دعا نہیں آتی. دھوکہ اور فراہٹ کھڑے ہیں. یہ دھوکہ اب تک تو دے رہے ہیں دوسروں کو نا، تو اس جنازے میں کسی وقت میں میری والدہ، میرا والد، میرا بھائی بھی تو آ سکتا ہے، اس کو بھی دھوکہ دو گے. جنازے کی دعا نہیں آتی، باپ کے جنازے میں کھڑا ہے. دعائیں یاد کرو، ناراض نہیں ہونا. میں تو ساتھیوں سے کہتا تھا خدا کے لیے نماز بھی کبھی سنا دو امام صاحب کو. بہت سارے ساتھیوں کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، اتحیات ہی غلط، دعائے قنوت نہیں آتی. مسنون دعاؤں کا اہتمام، وضو کا اہتمام. نمبر 2، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا ہے. نمبر 3، مسنون دعاؤں کا اہتمام. ایک چوتھی چیز بتا رہا ہوں، افشاء السلام. سلام کو عام کرو، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. السلام علیکم. جب ملاقات کرو کسی سے کیا بولو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا نہیں آتا السلام علیکم. حدیث میں ایک صحابی نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا لکا 10، 10 نیکیاں مل گئیں. دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا لکا 20، تجھے 20 نیکیاں مل گئیں. ایک اور آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا لکا 30، تمہیں 30 نیکیاں مل گئیں. میں ایک آدمی کو کہتا ہوں اللہ تمہیں صحت دے، سلامتی دے، اولاد میں برکت دے، مال میں برکت دے، گھر میں عافیت کا معاملہ فرمائے، اولاد کی خوشیاں دے، بیوی بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، والدین کو صحت. لگا ہوا وہ دعائیں دینے کے لیے. دن ختم ہو گیا، دوسرا دن شروع ہو گیا، پھر دعائیں دیے جا رہا ہوں اردو میں، پھر تیسرے دن میں دعائیں دیے جا رہا ہوں اردو میں. میں 3 دن میں اس کو اتنی دعائیں نہیں دے سکتا جتنا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی چیزیں ہیں اس میں. جوامع الکلم، چھوٹی بات آپ کرتے تھے مگر بڑی جامع. حدیث میں جو گھر میں جاتے ہوئے بولے السلام علیکم، گھر کے اندر سے سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. جو سلام نہیں کرے گا گھر میں شیطان گھس جاتا ہے. اپنے چیلوں کو بھی بولتا ہے تم بھی آ جاؤ. صاحب خانہ نے کوئی سلام ولام تو کیا نہیں، گھر میں سب ڈیرے ڈال کر بیٹھ